صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہمارا جو درس حدیث ہوتا ہے ہفتہ وار، تو اس کی 726 روایات الحمدللہ تعالی مکمل ہو چکی ہیں، اور آج ہم جہاں سے آغاز کرتے ہیں روایت نمبر ہے 727، اور اس کے جو راوی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ فرماتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصلی الی عود او لا عمود ولا شجرۃ الا جعلہ علی حاجبہ الایمن او الایسر ولا یصمد لہ صمدا۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے کسی لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہو اور وہ بالکل سامنے ہو، یعنی یہ دیکھیں نا بالکل سامنے، اس طرح یہ جو آنکھوں کے درمیان وہ آ جائے، کوئی بھی چیز ہے، درخت ہے، لکڑی ہے، بالکل اس طرح آنکھوں کے درمیان، ناک کی سیدھ کے اندر درمیان کے اندر آ جائے، اس طرح نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، اس درخت کو یا اس شجر وغیرہ کو جو کچھ بھی ہوتا اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لکڑی ہوتی، ستون ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنی دائیں جانب یا اپنی بائیں جانب رکھتے، بالکل درمیان کے اندر نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ محدثین نے لکھی ہے کہ یہ جو بت پرست اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، تو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ بالکل اس بت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بت کی عبادت کرتے ہیں نا، بت کی پرستش کرتے ہیں نا، تو بالکل اس کو اپنے درمیان، آنکھوں کے درمیان کے اندر بالکل اس کے سامنے، تو اس کے ساتھ یعنی مشابہت نہ ہو جائے، بتوں کی عبادت کرنے والے وہ جو مجوسی ہیں ان کے ساتھ کیا نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جو سترہ، جس چیز کو بطور سترہ استعمال کرتے، وہ درخت، لکڑی، ستون ہوتا، اس کو بالکل اپنی آنکھوں کے درمیان نہیں رکھتے بلکہ دائیں بائیں فرما لیا کرتے تھے۔ یہ تھی روایت نمبر 727۔ آگے بڑھیے روایت نمبر 728۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ونحن فی بادیۃ لنا ومعه عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عربوں کی ایک عادت ہوتی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے اس طرح نا کبھی کبھی جنگل کے اندر چلے جاتے تھے، وہاں پر رہتے تھوڑا دن، وہاں پر بکریوں کا، گائے کا دودھ پیتے، وہاں پر تھوڑا وہ تنہائی کے اندر کچھ دن گزارتے، وہاں پر ایک خیمہ لگا لیتے، 2-4 دن اس کے اندر گزار دیتے، پھر اپنی آبادیوں کے اندر واپس آ جایا کرتے تھے۔ یہ عرب کی ایک عادت تھی۔ تو حضرت عباس کی جو فیملی تھی، جو گھر والے تھے، جو ان کے آل اولاد تھے، تو وہ بھی اس طرح وہ گئے ہیں جنگل کی طرف، وہاں پر انہوں نے خیمہ لگایا۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت عباس کے گھر والے، فضل ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے، فصلی فی الصحراء، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحرا کے اندر نماز ادا فرمائی، لیس بین یدیہ سترۃ وحمارۃ لنا وکلبۃ تبعثان بین یدیہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کوئی سترہ نہیں رکھا، اور ہمارے پاس ایک چھوٹی یہ جو ہوتی ہے نا حمار، اور یہ کلب، ڈوگ، کتا، یہ بھی تھے، رکھوالی کے لیے رکھا ہوگا، حفاظت کے لیے، اور ہمارے پاس وہ جو گدھا تھا وہ بھی تھا۔ تو وحمارۃ لنا، دیکھیں نا، لیس بین یدیہ سترۃ وحمارۃ لنا وکلبۃ تبعثان، یہاں پر تبعثان، ٹھیک ہے، چلو، تبعثان بین یدیہ، تو وہ اس طرح کہ وہ سامنے پھرتے تھے دونوں، یعنی خمار بھی اور اسی طریقے سے قلب بھی، یعنی فما بال ذالک، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، یعنی حضور نے سترہ کوئی نہیں رکھا، یہ دونوں چیزیں سامنے سے، یہ دونوں جانور سامنے سے گزرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سترہ ہوتا ہے، سترہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سترہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ ہر صورت آپ کے اوپر واجب ہے آپ سترہ رکھیں، یہ رکھیں، نہیں، یہ ایک مستحب چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ بھی اس مقام کے اوپر رکھنا چاہیے سترہ کہ جہاں پر لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہو، کہ یہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ گزریں گے، تو اس مقام کے اوپر سترہ رکھنا مستحب ہے، ورنہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔
آگے بڑھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یقطع الصلاۃ شیء، کوئی چیز بھی نماز کو باطل نہیں کرتی، یعنی آپ کے آگے سے، آپ کے سامنے سے کوئی چیز بھی گزرے وہ نماز کو باطل نہیں کرتی۔ وَادْرَعُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، البتہ تم اتنا کرو جو کچھ تمہاری توفیق ہے، اپنی توفیق کے مطابق اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرو جو تمہاری نماز کے سامنے سے گزرے، اس لیے کہ تمہاری نماز کا جو خشوع خضوع ہے تو تمہاری نماز کے اس خشوع خضوع کے اندر کیا آتا ہے، اس خشوع خضوع کے اندر خلل آ جاتا ہے، لہٰذا اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ پیچھے بھی میں آپ کو بتا کے آ چکا ہوں، وہ جہاں پر عورتوں کا اور اسی طریقے سے گدوں کا اور جانوروں کا فلاں ذکر آیا تھا نا کہ یہ گزرتے ہیں نماز کو توڑ دیتے ہیں، باطل کر دیتے ہیں، تو اس کا جو مفہوم تھا وہ میں نے بیان کر دیا تھا، یعنی نماز کے خشوع اور خضوع کو، نماز کی روح یہی ہے نا خشوع خضوع، تو یہ ضائع ہو جائے تو سمجھو نماز ضائع ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوئی ہوتی تھی، ورجلای فی قبلتہ، اور حضور علیہ السلام جہاں پر اپنا سجدہ مبارک فرماتے وہ یعنی قبلہ حضور کی، تو اس کی جانب میرے پاؤں مبارک، قدم مبارک ہوتے تھے۔ فاذا سجد غمزنی، تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سجدہ فرماتے تو مجھے اشارہ فرما دیتے، فقبضت رجلیہ، تو میں اپنے پاؤں مبارک سمیٹ لیتی تھی۔ فاذا قام بسطتہما، جب حضور کھڑے ہوتے تو پھر میں اس طرح کرتی تھی، اپنے پاؤں مبارک پھیلا لیتی تھی۔ قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، یعنی ان دنوں کے اندر اس طرح ہے کہ گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، چراغ نہیں ہو اس لیے نظر نہیں آتا تھا، یعنی گویا کہ وہ اپنا ایک عذر بیان فرما رہی ہیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس لیے اشارہ فرما دیتے تھے، فغمزنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ہلکی سی وہ لگا دیتے تھے تاکہ میں اس طرح کروں کہ اپنے پاؤں سمیٹ لوں۔ ظاہری سی بات ہے اگر وہاں پر روشنی لائٹ وغیرہ کا کچھ کسی چراغ وغیرہ کا انتظام ہوتا تو پھر یہ صورت پیش نہ آتی۔ آگے بڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، روایت نمبر 731۔ الحمدللہ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لو یعلم احدکم ما لہ فی ان یمر بین یدی اخیہ معترضا فی الصلاۃ کان لأن یقیم مئۃ عام خیر لہ من الخطوۃ التی خطا، فرماتے ہیں اگر پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا نقصان ہے تو تم 100 سال تک کھڑے رہنا بہتر سمجھو، لیکن نمازی کے آگے سے ایک قدم تم نہ اٹھاؤ۔ یہ اس روایت کو بھی پیچھے میں گزار چکا ہوں، آپ کو بیان کر چکا ہوں، یعنی یہ اس بات کے اندر مبالغہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا سخت گناہ ہے، اس کی نماز کا جو خشوع خضوع ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، بہت سخت گناہ ہے، نمازی کے آگے سے بالکل نہیں گزرنا چاہیے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں لو یعلم المار، اگر گزرنے والا جان لے بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا، ماذا علیہ، اس کے اوپر کتنا گناہ ہے، لکان ان یخسف بہ خیر لہ، تو وہ زمین کے اندر دانس جانا نمازی کے آگے سے گزرنا بہتر سمجھے، نمازی کے آگے گزرنے سے وہ زمین کے اندر دانس جانا بہتر سمجھے۔ خیر اللہ ان یخسف، لکانا وہ جان لے کہ ماذا علیہ، کتنا اس کے اوپر گناہ ہے، لکان ان یخسف بہ خیر اللہ، وہ بہتر سمجھے زمین کے اوپر، زمین کے اندر دانس جانا۔ اچھا جی، من ان یمر بین یدیہ، وفی روایت اہون علیہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اہونہ کے الفاظ آئیں، یعنی زمین میں دانس جانا نمازی کے آگے گزرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اہونہ کے الفاظ بھی ہیں اور ان یخسف کے الفاظ بھی ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی زمین کے اندر دانس جانا۔ تو نمازی کے آگے سے جو گزرنے والا نا اس کو پتہ چلے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا میرے اوپر کتنا نقصان دہ، میرے اوپر کتنا گناہ آئے گا، تو وہ زمین کے اوپر دانس جانا بہتر سمجھے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت نمبر 733 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی غیر السترۃ فانہ یقطع صلاۃ الحمار والخنزیر والیہودی والمجوسی والمرأۃ وتجزع عنہ اذا مروا بین یدیہ علی قذفۃ بحجر، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بغیر سترہ کے نماز پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم میں سے کوئی آدمی بغیر سترہ کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کو باطل کرنے والے کون کون سے ہیں، گدھا ہے، خنزیر ہے، یہودی ہے، اسی طریقے سے مجوسی ہے، اسی طریقے سے عورت ہے، ٹھیک ہے۔ وتجزع، اور کافی ہے، عنہ اذا مروا بین یدیہ علی قذفۃ بحجر،
تو کفایت کرتی ہے اس سے، جبکہ یہ چیزیں اس کے آگے سے پتھر پھینکنے کے فاصلے کے برابر ہو، یعنی پتھر پھینکا جاتا ہے نا تو وہاں جہاں پر گرتا ہے نا اتنا دور سے کوئی گزرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ چیزیں جو آگے سے گزرتی ہیں یہ نماز کو کس طرح توڑ دیتی ہیں، منقطع کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں، یہ میں آپ کو پیچھے سمجھا چکا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ نماز کا خشوع خضوع باطل ہو جاتا ہے، یعنی خشوع خضوع باطل ہو، یہ نماز کی روح ہے تو گویا کہ نماز ہی چلی گئی ہے۔ اور پھر باقی بھی اس کی صورتیں ہیں کہ بندہ ڈر کی وجہ سے اپنی نماز ہی توڑ دے، عورت کے ساتھ بندہ مشغول ہو جائے، تو یہ اس طرح نماز کو باطل کرنا پھر اگر ظاہر کے اوپر محمول کیا جائے تو یہ معنی ہوگا اس کا۔ باقی یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ پتھر پھینکنے کے برابر اگر کوئی آگے سے گزرے تو کوئی پتھر پھینکنے کی عادت محدثین نے مختات اندازہ بیان کی ہے کہ 3 گز کا فاصلہ ہے۔ کتنے گز کا فاصلہ ہے؟ 3 گز کا فاصلہ، یعنی 3 گز آگے سے کوئی گزر جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ رمی کرتے ہیں نا، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں آج والے دن نا، آج کے موسم میں، تو وہ جتنا فاصلہ ہوتا ہے تو اتنے فاصلے سے کوئی آگے سے گزر جائے۔ بہرحال مختات اندازہ یہ کہ 3 گز کے آگے کوئی گزرے تو پھر کوئی بھی نہیں، نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی اس کے قریب سے یعنی نزدیک سے نہیں گزرنا چاہیے۔ آگے بڑھیے، یہاں پر پہنچ کر ہماری روایات مکمل ہو چکی ہیں۔ 733 آگے سے جو باب شروع ہو رہا ہے یہ باب صفت الصلاۃ، یعنی نماز کے طریقے کے بیان کے اندر، نماز کا طریقہ، نماز کی صفات اس کے اندر بیان ہوں گی۔ باقی باتیں درمیان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کے باب کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی۔ بہرحال اس باب کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ پہلی روایت 734 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ ایک مسجد کے کونے کے اندر، گوشہ پاک کے اندر حضور پاک بھی تشریف فرماتے، فصلی، اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علیہ، پھر وہ نماز پڑھ کے وہ حضور پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے کیا کیا؟ سلام کیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام ارجع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم السلام، یعنی حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع، واپس پلٹ جا، فصلی فانک لم تصلی، تو جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ فرجع فصلی ثم جاء فسلم فقال وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، پھر اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی ہے، پھر آیا حضور کی ذات اقدس کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع، واپس چلا جا، فصلی فانک لم تصلی، کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال فی الثالثۃ او فی التی بعد، یہ تیسری دفعہ ہوا یا پھر چوتھی دفعہ، یعنی اس تیسری دفعہ کے بعد وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علمنی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر میری نماز نہیں ہوئی ہے، یعنی میری نماز آپ مجھے بار بار فرما رہے ہیں کہ جا کر اپنی نماز لوٹاؤ، تو یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دیں، یعنی مجھ سے مسٹیک کہاں پر ہو رہا ہے، یا رسول اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، علمنی یا رسول اللہ، مجھے سکھائیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول۔ فقال، پھر فرمایا رحمت دو جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدسہ نے، اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کی تیاری کرو، تو نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ فاسبغ الوضوء، بہت اچھے طریقے سے، کامل طریقے سے وضو کرو۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، او شڑپ شڑپ بس پانی منہ کے اوپر، اور وہ پانی کے قطرے بھی نیچے گر رہے ہیں، اور مسجد کا تو قدس بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مائع مستعمل کیا چیز ہے، مسجد کے فرش کے اوپر گرے گا، اس کا کیا حکم ہے، اسی طرح ڈب ڈب دوڑ کے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ غور سے سنو، فاسبغ الوضوء، اچھے طریقے سے کامل انداز کے اندر وضو کرو، ثم استقبل القبلۃ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کر کے پھر اس طرح قبلہ شریف کی جانب منہ کر، فکبر، اور تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن میں سے جو کچھ تمہیں آسان ہو نا، جو کچھ تمہیں آسان لگے قرآن کی تلاوت کر، ثم ارکع، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر اور پورے سکون اور قرار سے، ٹھیک ہے، یہ تعدیل ارکان اس کو کہتے ہیں، رکوع کر اور کس طرح، حتی تطمئن راکعا، ایسا رکوع کر پورے سکون کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پروقار انداز کے اندر، سکون کے اندر۔ آج ہم لوگوں کو خود میں دیکھتا ہوں اپنے مقتدیوں کو کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی وہ کمر ان کی سیدھی بھی نہیں ہوتی پھر اوپر ہو جاتے ہیں، بس ویسے وہ کیا کہتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔
ثم مرفع، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ تو اس طرح کر کے رکوع کر، اور رکوع پوری تعدیل کے ساتھ، تعدیل ارکان سمجھتے ہیں نا، پوری تعدیل کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ رکوع کر، پھر اپنا سر اوپر اٹھا، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جا۔ اب یہ سیدھا بھی کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑی سی کمر اوپر کر کے پھر ڈاز نیچے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جا۔ ثم مسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ پورے سکون کے ساتھ تو سجدہ کر، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ تعدیل ارکان اسی کو کہتے ہیں، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ سجدہ کر۔ ثم مرفع، پھر اپنا سر اٹھا، حتی تطمئن جالسا، پھر تو سکون کے ساتھ بیٹھ جا، پھر تو سکون کے ساتھ۔ اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 2 سجدے کر کے پھر ہم نے تو اوپر اٹھنا ہوتا ہے نا، تو یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر کیا ہے کہ تو سکون کے ساتھ بیٹھ جا۔ یہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک، آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ حضرت مالک ابن حویرث والی روایت آئے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ، 4-5 روایت چھوڑ کے آگے آئے گی نا، وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں گفتگو کر دوں گا۔ بہرحال آپ اپنا ذہن کے اندر رکھیں کہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسے سنت سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بوڑھا، ضعیف اور کمزور قسم کا جو آدمی ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ سجدہ ہے، جلسہ استراحت اس کے لیے۔ باقی جو صحیح ٹھیک ٹھاک صحت مند لوگ ہوتے ہیں تو یہ بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے پھر آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے سجدے کے بعد۔ تو ہمارا استدلال جو ہے نا، ہمارا مستدل وہ روایات ہیں احناف کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بہرحال یہاں پر ذکر ہے نا کہ حتی تطمئن ساجدا، اس حدیث کے اندر یعنی 2 سجدوں کے بعد پھر تو سکون کے ساتھ بیٹھ جا، تو یہ ہمارے نزدیک کس شخص کے لیے؟ بوڑھے شخص کے لیے، کمزور شخص کے لیے۔ ثم مرفع حتی تطمئن جالسا، پھر اوپر چلا جا، پھر کیا کر؟ سجدے سے سر اٹھا، حتی تطمئن جالسا، اچھا، ثم مرفع حتی تطمئن جالسا، وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ثم مرفع، پھر سر اوپر اٹھا، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جا۔ یعنی ایک روایت کے اندر اس جلسہ استراحت کا ذکر نہیں ہے، ایک یعنی یہ جو روایت ہے نا اس کے اندر ہے، اور فی روایتاً، اور ایک روایت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی پھر کیا کر؟ سجدہ کر، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے، یعنی حتی تطمئن جالسا نہیں، حتی تستوی قائما، یہ دوسری روایت یہ۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور باقی کیا کر؟ اسی طرح ہی کر، باقی کیا کر؟ اپنی نماز اسی طرح ادا کر۔ اب یہ جو روایت ہے مشکات شریف کی، اس کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، یہ روایت ہے 734۔ اس میں 2 باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے اس شخص کو نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ علماء کی 2 رائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی میں نے کل شروعات جو دیکھی ہے نا، 2 چیزیں مجھے ملی ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم اس لیے دیا تھا کہ نماز کے جو ارکان ہوتے ہیں نا، نماز کی جو یعنی جو چیز حقیقت کے اندر داخل ہو جاتی ہے نا، نماز کی حقیقت کے اندر، وہ نماز کے ارکان کہلاتے ہیں نا، جن کو ہم فرائض بھی کہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز رہ گئی تھی، لہٰذا اس شخص کی نماز ہوئی ہی نہیں تھی، یعنی اس کی نماز باطل تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ رکن رہ گیا ہے نا نماز کا، تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس طرح کی ہے کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کو حکم دی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز کی جو سنتیں ہیں، نماز کے جو آداب وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں کچھ کمی ہوئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے جو آداب، نماز کی جو سنتیں رہ جائیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز کے آداب، نماز کی سنتیں رہ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ پھر ثواب کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری نماز ناقص ہو گئی تھی، ثواب کے اندر کمی آ جائے تو نماز ناقص ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ اس نماز کو دوبارہ دوہرا لو۔ اور قرین قیاس بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، یعنی اس شخص سے جو صحابی رسول تھے، نماز پڑھنے والے تھے، ان کی نماز کے اندر اس طرح کوئی آداب اور سنتوں کے اندر ہی کمی ہو گئی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہوں اور پھر ان کو نماز کے فرائض کا یا ارکان کا علم نہ ہو تو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا یہ جو دوسرے علماء دوسری طرف کے، یعنی جو کہتے ہیں کہ نہیں، فرائض کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، آداب کے اندر کوئی کمی تھی، تو یہی بات قرین قیاس مجھے بھی معلوم ہوتی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ کی ذات مقدسہ نے کیا کیا ہے؟ ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کو حکم دیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قوما جلسہ ہوتا ہے نا، کہ حضور نے فرمایا کہ تو تعدیل کے ساتھ اس طرح کر کے رکوع اچھے انداز کے اندر ادا کر، پھر سیدھا کھڑا ہو جا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قوما، اس کو کیا کہتے ہیں؟
قوما، اور ایک ہوتا ہے جلسہ، یعنی ایک سجدہ بندہ کر لیتا ہے نا، پھر سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، پھر دوبارہ سجدے کے اندر، یعنی ایک رکن ادا کرتے ہیں نا جس وقت ایک دفعہ، یعنی آپ یوں ذہن کے اندر رکھ لیں سبحان ربی العظیم، ایک دفعہ بندہ کہے سبحان ربی الاعلیٰ، ایک تسبیح کے بقدر، اتنی دیر کم از کم کھڑا بھی ہونا چاہیے اور بیٹھنا بھی چاہیے، یعنی رکوع سے سار اٹھا کر اتنی دیر بندہ کھڑا ہو، ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم اتنی دیر، اور اسی طریقے سے جس وقت سجدے سے آپ سار اٹھاتے ہیں نا، دوسرے سجدے سے جانے سے پہلے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ اتنی دیر کیا کریں، بیٹھیں۔ تو یہ قوما اور یہ جلسہ عام احناف کے نزدیک یہ سنت ہے، عام احناف کے نزدیک کیا ہے، قوما اور جلسہ کیا ہے، یہ سنت ہے۔ بہرحال چلو یہ آگے باتیں آئیں گی، صرف یہاں پر اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک نے کس طرح سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے کو حکم دیا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک کو روایت مشکات شریف کی 734 اس روایت کو سامنے رکھیں اور بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کی کس طرح تعلیم دی کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر تعدیل ارکان کے ساتھ، یعنی ہر رکن کو اپنے مقام کے اوپر صحیح انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کریں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے مشین لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح لگتا ہے جس طرح پیچھے کچھ دشمن ہمارے لگے ہوئے ہیں، ہم نے جلدی ختم کر کے وہ کیا نمازیں، یہ ویسے فارمیلٹی پوری کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ نمازوں کا کچھ اثر بھی نہیں ہے، ایک روٹین ہے نا بس پوری کرنی ہے، وہ ایک بوجھ اپنے سر سے اتارنا ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کا نام ہے، کم از کم اتنی مسلمان کی شان ہونی چاہیے، نماز پڑھے تو پہلے تو وہ اتنا اپنے آپ کو پاور والا کرے نا کہ اللہ کی ذات کو دیکھے، اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھے، اور یہ نہیں تو کم از کم دل کے اندر یہ خیال رکھے، وہ حدیث جبریل، حدیث احسان بھی جس کو کہتے ہیں، میں آپ کو سنا چکا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے دیکھ رہی ہے، اور یہ سمجھے کہ یہ نماز میری آخری نماز، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا، بس یہ میری آخری نماز ہے، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اس انداز کے اندر بندہ نماز ادا کرے تو پھر کچھ فائدہ ہوگا آپ کو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا سکون نہیں، کچھ نہیں، میں آج بھی گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں، اس ممبر کے پاس بیٹھا ہوا آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ صرف اتنا کریں، آپ اپنی نماز کو سنوار لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ پھر میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی، آپ لوگوں کو یاد رکھو کہ آپ اپنی نمازوں کو سنوار لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ وہ ایک میرا دوست ہے، اس نے اس دن وہ ٹویٹ کی نا، بڑی اچھی بات تھی، وہ کہتا ہے اگر تمہیں نماز کے اندر سکون نہیں ملتا نا، نماز کے اندر تمہیں سکون نہیں ملتا تو تم اس طرح کرو، نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دو، نماز کو کیا کرو، سکون کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دو، تمہیں سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو نماز کے دیکھیں حقوق ادا کرے نا، میں پہلے بھی کھپ گیا ہوں اس بات کے اوپر آپ کے ساتھ کہ جو کام بھی کرتے ہو پورے آداب کے ساتھ اس کو ادا کرو، تب آپ کی مکمل اس کام کی خیر و برکت آپ کو نصیب ہوگی۔ یعنی دیکھیں نا، نماز کی ایک برکت ہے، قبرستان حاضری کی ایک برکت ہے، روزہ رکھنے کی ایک برکت ہے، باقی جو ارکان آپ ادا کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، حسنات نیکیاں ہیں جو، ان کی ایک برکت ہوتی ہے، ان کی ایک نورانیت ہوتی ہے، ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس سے آپ لوگ محروم ہی تب رہ جاتے ہیں کہ آپ لوگ آداب کا خیال نہیں رکھتے، بس وہ روٹین سر سے اوپر اتارنے والی بات ہوتی ہے۔ یار ساری دنیا ہر چیز کو دیکھیں اپنے وقت کے اوپر اچھے انداز، کام کا ایک، کاروبار کا ایک ٹائم ہے، پڑھنے لکھنے کا ایک ٹائم ہے، آفس حاضری آپ نے دینی ایک ٹائم ہے، کہیں پر آپ نے جانا ہے، سفر، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، نماز کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو وقت کے اوپر، اور اسی طریقے سے جو اس حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے آداب بیان فرمائے ہیں، نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اسی انداز کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ، یا احناف کے نزدیک تعدیل ارکان واجب ہے، گویا کہ آپ واجب چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ تیزی کرتے ہیں تو، لہذا نماز کے اندر تیزی نہ کیا کریں، ہر چیز کو، ہر رکن کو اپنے مقام کے اوپر اچھے انداز میں ادا کریں۔ تو یہ 734 نمبر روایت تھی مشکات شریف کی۔ یہاں پر اب بات ختم بھی کرتے ہیں چونکہ پھر باقی وقت بھی انشاءاللہ تعالی ہے۔ تو آج جولائی کی ذی الحج شریف کی 13ویں شب ہے، ذی الحج شریف کی 13ویں شب 1444 ہجری، 1 جولائی سن 2023، اور ہفتے کی شام ہے، ہفتے کی شب ہے۔ ہمارا 734 روایات کا درس اللہ پاک کے فضل و کرم سے مکمل ہوا ہے۔ اس دفعہ اس طرح ہے کہ بدھ والا جو دن تھا وہ درس ہم نہیں دے سکے تھے، جمعرات والے دن درس قرآن ہے وہ بھی رہ گیا تھا عید کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی آج ہفتے کی شب کو یہ درس حدیث مکمل ہو گیا، اور کل انشاءاللہ اتوار کی شام کو درس قرآن انشاءاللہ تعالی وہ جو ہفتہ وار سلسلہ ہوتا ہے وہ کر لیں گے۔ تھوڑی بہت روٹین آگے پیچھے ہو گئی تھی عید کی وجہ سے، چونکہ قربانی کا معاملات ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی آتے جاتے رہتے ہیں،
تو آج ہمارے چاچو بھی اللہ پاک کو پیارے ہو گئے حاجی فرید، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دن کو وہ مصروفیت بھی تھی، ظاہر سی بات ہے، لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، پھر قبر کا انتظام، مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے اس ہفتے تھوڑی روٹین آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا الحمدللہ تعالیٰ 30 برس ہے درس قرآن کا، درس حدیث کا، کبھی روٹین کے اندر الحمدللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں آیا، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک مومن مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کے جو معمولات ہوتے ہیں نا، کچھ بھی ہو جائے، صوفیاء کرام کو ہم نے پڑھا ہے، تصوف کی کتابیں صوفیاء کرام کی جو سوانح عمریہ ہیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا، کچھ بھی ہو جائے، گھر کے اندر ماتم ہو جائے، پڑوس کے اندر ماتم ہو جائے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، ان کا نماز روزہ معمولات وظائف اوراد دعا درود جو کچھ بھی ہوتا ہے ان معمولات کے اندر کبھی بھی فرق نہیں آیا۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو درس ہوتا ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، اسی طریقے سے کوئی درود شریف کی مجلس ہے، باقی جو معمولات ہوتے ہیں، تو کوئی گرمی سردی غم خوشی ہو تو ان کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں آنا چاہیے، یہی ایک مومن کی شان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔